الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے۔ کس کے لیے؟ برائی کے لیے، جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندہ جو اس کے لیے حقیقتاً چیز بری ہوتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن بندے کی آنکھ میں اور دل میں ایک لالچ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے۔ وہ خیر نہیں ہوتی، وہ برائی ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن وہ اسے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا کرتا ہے، بڑا ہی جلد باز ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تجھے وہ دے گا جو تیرے لیے بہتر ہے، اللہ تجھے وہ دے گا جو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو خواہ کی ٹامک ٹوئیاں اور خواہ کی یہ برائی کی دعائیں نہ کر اپنے لیے، اللہ تجھے خیر دے گا۔ ہوتا ہے نا، بچے نے ضد کر دی، بندہ ہے، بندے نے اپنی سوچ پہ ایک چیز سوچی۔ یہ جو بلوچستان میں واقع ہوا ہے، ایک بچی کو قتل کرنے والا، تو یہ کوئی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کیا گیا، یہ بندے کے دل کی جو ہوس تھی نا، بندے کے دل کا جو لالچ تھا، یا بندے کے دل کی جو اپنی بات تھی، انہوں نے اپنی بات مانی۔ اگر وہ ہوتے نا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے، تو وہ لازمی طور پہ علماء سے رجوع کرتے۔ اگر خود جاہل تھے تو علماء سے رجوع کرتے۔ تو ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں ایک ایسا عمل آتا ہے، ایسی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ایسا معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ بچی کو بھی حق دیا گیا ہے۔ تو صحابی کو کہا کہ تم ایسا کرو جیسے بچی کہتی ہے، یعنی ماں باپ کی خواہش نہیں تھی وہاں رشتہ کرنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا اور پوچھا گیا، فرمایا حضور یہ بچی ضد بضد ہے، تو فرمایا پھر بچی کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کا رشتہ وہیں کرو جہاں یہ چاہتی ہے۔ کیا ہم اپنے معاشرے میں ایسی بات پاتے ہیں؟ اگر ہم اپنی بچی کی بات مان لیں تو پھر ہمیں باپ کون کہے گا؟ پھر ہماری ناک کدھر جائے گی ہے؟ پھر ساڈا سیاح پونا کدھر جاسی، ساڈا روب دبدبا کہڑے پاسے جاسی اگر اسی بچی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اکثر آپ کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں، خود سے عقل کل نہ اپنے آپ کو بنا لیا کرے میں ہی بڑا سیاح ہے جی، نہیں۔ جاؤ پہلے دستک دو علماء کے دروازے پہ، انہیں کہو جناب ہمیں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل بتاؤ۔ مطمئن ہو جاتے ہو تو ٹھیک، نہیں ہوتے ہو کسی اور عالم کا دروازہ دستک دے دو، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے جو ہے وہ دستک دے لو۔ تو اس لیے ہمیں اپنے لیے کوئی بری چیز نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ جو کچھ دینے کا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ بلکہ ایک مفہوم ہے ایک بات کا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اچھا دے، اللہ یہ چاہتا ہے تمہیں اچھا دے۔ اگر تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت سے ملا دیتے ہو تو وہ چیز بھی تمہیں مل جاتی ہے، اللہ کی چاہت بھی مل جاتی ہے۔ اور اگر تم اپنی چاہت اللہ سے نہیں ملاتے ہو تو وہ پھر مرضی کا مالک ہے، دے یا نہ دے، اس کی ناراضگی بھی تمہیں مل گئی، اور وہ چیز بھی مرضی پہ ہے، وہ دے یا نہ دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں۔ کیا بنایا؟ اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ،
اور ہم نے مدم کر دیا رات کی نشانی کو، وجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، کیوں؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ دن کے اجالے میں تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے۔ دن کا وقت کس کے لیے ہے؟ بس یہ ذہن میں بٹھا لیں، دن کا وقت کس کے لیے ہے؟ رزق کمانے کے لیے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں بنائی ہیں نا، دن اور رات کو، یہ دن کو اس لیے بنایا ہے کہ تم اس میں اپنا اللہ کا فضل، اور رزق کمانے کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے حضرات۔ مزہ نہیں آیا یہ بات سن کے؟ کما رزق رہے ہو اور اللہ کہتا ہے یہ میرا فضل ہے۔ اور یہ تو دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ جمعہ میں کہ تم جب پڑھ لو تو نکل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، فضل تلاش کرو۔ اور پھر دوسرا یہ چاند رات دن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ تم سالوں کی تعداد پوری کرو اور حساب کو پورا کرو، دنوں کا حساب۔ پہلے رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے، یعنی جب کاؤنٹنگ کریں گے تو رات پہلے ہوگی اور دن بعد میں ہوگا۔ اس لیے جب ٹائمنگ کی سیٹ کی گئی تو رات کے 12 بجے 00 کرنے کے بعد 1 سے اس کی ٹائمنگ کی سیٹنگ شروع کی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہیں جی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تیرے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل عرب دیگر مشرک قوموں کی طرح فالوں اور شگونوں کے بڑے معتقد تھے۔ وہ خارجی عوامل کو اپنی کامیابی اور ناکامی میں بڑا مؤثر تسلیم کرتے تھے۔ کسی کام کو نکلتے راستے میں بلی وغیرہ کوئی جانور سامنے سے گزرا تو یقین کر لیے یہ کام نہیں ہوگا، اور راستے ہی سے واپس لوٹ آئے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کانوں میں پڑ گئی، ساری دن طرح طرح کے اندیشوں کے نظر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی فلاح و خسران کا انحصار طوطے، کوے، بلی، چوہے پر نہیں، بلکہ اس کے ان اعمال پر ہے جن کو اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے۔ وہی اسے سرفراز کرتے ہیں، وہی اس کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اعمال کے نتائج سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا، وہ مکافات عمل کے قانون کو نہیں بدل سکتا۔ اس کا اور اس کے اعمال کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط ہے جیسے کوئی چیز گلے میں لٹک رہی ہو، جیسے کوئی چیز کیا ہو، گلے میں لٹک رہی ہو۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اسے ایک کتاب دے دی جائے گی اور دعا کرو وہ کتاب اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اقرأ کتابک، اسے حکم ملے گا پڑھو اپنے دفتر عمل کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔